فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ، جب ایک مذکور مصنفین کی طرف حدیث کی جب میں نسبت کروں گا تو کانی اسندت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں نے نبی کی طرف نسبت کر دی، نبی تک میں نے پہنچا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن هؤلاء المذکورین، یہ جو اکابرین امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ابو داؤد اور ابن ماجہ، یہ سارے کے سارا لأنهم قد فرغوا منه، سند بیان کرنے سے یہ لوگ فارغ ہو گئے، سند انہوں نے پوری بیان، وأغنونا عنه عن بیان الاسناد، سند بیان کرنے سے ہمیں انہوں نے بے نیاز کر دی۔ وسردت الکتب فی المصابیح، مصابیح اور مشکات میں نے کتابوں کو ترتیب دی ہے اور ان کو لایا ہے، اور ابواب کو کما سرد المصنف، جیسے کہ مصنف نے مصابیح والے لائے۔ کتب سے کتاب الایمان، کتاب العلم، اور کتاب اللہ آپ کا بھلا کرے کتاب الطہارت، یہ سارے کتب، اور پھر ایک کتاب کے تحت کئی ابواب، سمجھے، اور ہر باب کے تحت پھر یہ کہ 3 فصول، یاد ہے کہ نہیں؟ وسرت الکتب، اور کتابوں کو جو اس میں مندرج ہے مصابیح کے اندر، والابواب، ان کو میں نے ذکر کیا ہے اور ان کو لایا ہے میں نے، کما سرد المصنف، جیسے کہ مصنف نے ترتیب دی۔ واختفیت اسرہ، اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کی ہے میں نے، فیہا فی الکتب وفی الابواب، ابواب اور کتب کے لانے میں۔ وقسمت کل باب غالبا علی فصول ثلاثہ، اور ہر باب کو 3 فصول پر میں نے تقسیم کیا ہے۔ اول ما اخرجہ الشیخان، پہلی فصل اس کے تحت ما وہ حدیثیں ہوں گے کلمۃ ما للعموم، عموم کے لیے، ما اخرجہ الشیخان، جس کو شیخین نقل کرے بخاری اور مسلم، او احدہما، یا ان میں سے ایک۔ واختفیت بہما، اور واختفیت بذکرہما، میں ان دو کا تذکرہ کرتا ہوں، امام بخاری اور مسلم کا، فصل اول کے اندر۔ وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ، اگرچہ اس حدیث کے لانے میں دوسرا بھی شریک ہے، وہ حدیث بخاری مسلم کی بھی ہوتی ہے، ترمذی کی بھی ہوتی ہے، نسائی کی بھی ہوتی ہے، لیکن فصل اول میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ دونوں حضرات لعلو درجتہما، امام بخاری اور مسلم ان کا درجہ اونچا ہے، فی روایت الحدیث، پھر روایت کا جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے عوض ہے، فی روایت الحدیث، پھر روایت ہے۔ وثانی الفصول الثلاثہ، فصول ثلاثہ کی دوسری فصل، وثانیہ دوسری فصل فصول ثلاثہ میں سے، ما وہ حدیثیں ہوتی ہیں کہ اوردہ غیرہما، کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر حضرات من الائمۃ المذکورین، ائمہ مذکورین، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، احمد بن حنبل، شافعی، یہ حضرات، امام مالک، یہ حضرات۔ وثالث، اور تیسری فصل، ما وہ حدیثیں ہوتی ہیں کہ اشتمل علی معنی الباب، جو باب کی معنی پر مشتمل ہے، یعنی معنی ان میں بھی وہی موضوع ہے، من ملحقات مناسبت، ملحقات مناسب، یہ تیسری فصل کا اضافہ حضرت نے خود کیا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے 14 جو وجوہات فروق بتا دیا، ان فرقوں میں ایک یہ بھی تھا کہ تیسری فصل کا اضافہ حضرت نے کیا۔ 2 فصلیں حضرت صاحب المصابیح نے نقل کی، تیسری کا یہ کرتے ہیں، اور انہی کے بالکل اسی باب سے، اسی موضوع سے، اور اس فصل ثالث کے اندر اسی موضوع کے مطابق روایتیں نقل کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتے کہ تیسری فصل، ما وہ حدیثیں کہ اشتمل علی معنی الباب، جو باب کے معنی پر مشتمل ہو، من ملحقات مناسبت، جو ایسے ملحقات اور مناسب ہیں، جو مناسبت بالباب، باب کے ساتھ ان کی مناسب، ما محافظت علی شریطت، ساتھ یہ کہ شرط کی حفاظت بھی کرتا رہتا ہوں، شرط کا لحاظ بھی کرتا رہتا ہوں، اس کی حفاظت۔ وہ شرط کیا مولانا؟ شرط وہی ہے کہ نسبت الحدیث الی صاحبہ، حدیث کی نسبت اللہ کا بھلا، اضافت الحدیث الی الراوی، حدیث کی نسبت کرتے نہ راوی کی طرف کہ صحابی ہے یا تابعی ہے یا کیا ہے، اللہ کا بھلا کرے، یا نبی ہے۔ بتا چکا ہوں آپ کو، حدیث مرفوع وہ نبی ہے، اور صحابی کا قول حدیث موقوف، اور تابعی کا قول حدیث مقطوع، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھتا ہے؟ اب خیال کر لینا۔ وثالث، اور تیسری فصل، ما وہ حدیثیں اشتمل علی معنی الباب، جو باب کے معنی اور موضوع پر مشتمل ہے، من ملحقات، ما کا بیان ہے، من ملحقات مناسبت، فرماتے ٹچ کر دیتے ہیں اس باب کے ساتھ حدیثیں، مناسبت للباب، جو باب کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں موضوع کے ساتھ، ما محافظت علی شریطت، ساتھ شرط کی بھی حفاظت اور شرط کا بھی لحاظ، وہ شرط کی حفاظت، شرط وہی ہے، من اضافت الحدیث الی الصحابی او الی التابعی الی النبی او الی الصحابی او الی التابعی، وَإِن كَانَ مَعْصُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، اگرچہ وہ سلف اور خلف سے معصور ہو، ہم نقل کرتے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّكَ، پھر آپ ان فقط حدیثاً فی باب، اگر کسی باب کے اندر کوئی حدیث آپ غائب پائیں، اور آپ اس کو غائب پائیں، موجود نہ پائیں، گم کریں،
فذلك لأجل تقریر اسقطہ، یہ کسی تکرار کی وجہ سے میں ساکت کر دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت نے مصابی کی بہت سی روایتوں میں تکرار آ گئی تو تکرار کی وجہ سے ساکت بھی کیا بہت سی روایتوں کو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، الاعمال بالنیات، العمل بالنیات، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے، تکرار کی وجہ سے ساکت کریں گے باقی کو۔ تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے میں اتنے ہو نا؟ یہ جو ان ہے یہ اجل کے معنی میں ہے، یہ جو ان ہے یہ ان اجلی ہے، سمجھ رہے؟ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، آپ کے کہنے پر ہم اپنے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، آپ کے کہنے سے یہ ان اجلی ہے۔ ویسے تو ان آتا مجاوزت کے لیے، رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر مارا کمان سے، یعنی مجاوزا عن القوس، قوس سے تجاوز کر کے آگے نکل گیا، سمجھتے ہیں؟ یہ ان جنیدہ پتریا اجلیہ ہے۔ ان فقط حدیث فی باب، اگر کسی باب کے اندر کوئی حدیث آپ غائب پہ موجود نہ پائیں، فذالک، یہ اللہ کو بھلا کرے، فقدان اور اس کا مذکور نہ ہونا، لأجل تقریر، کسی تکرار کی وجہ سے اس کی تو میں اس کو ساکت کرنا۔ اور وَإِن وَجَدْتَ حَدِيثًا آخَرَ، اور اگر کوئی دوسری حدیث مل جائے کہ بعضہ متروکن علی اختصاری ما اختصاری، کہ وہ طویل حدیث کا کچھ حصہ متروک ہے، اختصار پر، اختصار کے ساتھ، اختصار کی بنیاد پر، اختصار کی بنیاد پر بعض اس کا متروک ہے، اور مضموماً الی تمامہ، یا ایک مختصر روایت تھی اس کے ساتھ حدیث ملا کر کے اس کو مکمل کیا گیا ہے، فَلِأَجَلِ دَاعِي اہتمام، کسی اہتمام ہی کی وجہ سے اترکہ، میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ متروکن کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر کسی حدیث کے کسی حصے کو چھوڑ دیتا ہوں تو فرماتا ہے کسی اہتمام کی وجہ سے اترکہ، میں چھوڑ دیتا ہوں، ترک کر دیتا ہوں، اختصار کر۔ اور اگر مضموماً الیہ تمام ہو، یا کسی حدیث کے ساتھ کچھ حصہ ملائے گا، مکمل کیا گیا، وَأُلْحِقُ، اس کا تعلق مضموماً الیہ تمام کے ساتھ ہے۔ کس کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ خیال کر لینا، یہ تو کیا تبدیلی، جو 14 تبدیلیوں کے اندر یہ چیز آ گئی کہ کبھی طویل حدیث کو حضرت مختصر کر لیتا ہے، اور کبھی ایک بالکل مختصر ناتمام روایت کو مکمل کرتا ہے، تو یہ ہے۔ وَإِن وَجَدْتَ حَدِيثًا آخَرَ، اور اگر کوئی دوسری حدیث ملے کہ بعضہ متروکن، کہ بعض اس میں اس بات سے حصہ اس کا متروک ہے، علی اختصاری، اختصار کی بنیاد پر، اور مضموماً الیہ، یا اس کے ساتھ ملایا گیا تمام وہ پوری حدیث، تو فَلِأَجَلِ داعی اہتمام، کسی اہتمام اور اہمیت کی وجہ سے اترکہ متروکن علی اختصاری کے ساتھ ہے، اگر ترک کرتا ہوں اختصار کی بنیاد پر تو یہ اترک، یہ ترک میں کرتا ہوں، وہ الحق، اور تمامیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور دوسرے حصے کو ملاتا ہے۔ وَإِنْ أَثَرْتَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ، اور اگر آپ کو اطلاع حاصل ہو جائے، اثرت اطلاع حاصل، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ، عُثِرْتَ اطلاع کے معنی میں، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اطلاع کے معنی میں، اور دوسری چلو، وَإِنْ أَثَرْتَ عَلَىٰ اخْتِلَافٍ، اور اگر آپ مطلع ہو کسی اختلاف پر، پھر فصلیں نے، دو فصلوں میں، فصل اول فصل ثانی، وہ کیا ہے؟ وہ اختلاف یہ کہ من ذکر غیر شیخین فی الاول، فصل اول کے اندر شیخین کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ کروں، حالانکہ اصول اس کا یہ ہے کہ فصل اول کے اندر شیخین کا تذکرہ کرے گا بخاری، لیکن غیر شیخین کا تذکرہ اگر کروں فصل اول میں، اور فصل ثانی کے اندر شیخین کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن وہ ذکر ہما، اور شیخین کا تذکرہ کروں فی ثانی، فصل ثانی میں، بالکل مصنف کے اصول کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو یہ اطلاع ملے، ان اثرت، ان شرطی ہے، جواب ہے فعلم انی بعد تتبعی، تو جان لینا کہ میرے تتبع، انی بعد تتبعی کتابیں، الجمع بین الصحیحین، دو کتابیں ہوں کہ تتبع کے بعد، جمع بین الصحیحین حمیدی کی اور جامع الاصول، ان دونوں کے تتبع کے بعد میں نے جو اعتماد کیا علی صحیح الشیخین، شیخین کے صحیحین پر، وہ متنہما، ایک تو ان کتابوں کی فہرست بنائی ہے ان لوگوں نے، جمع کی ان کی روایتوں کے، تو کہیں اگر مسئلہ ہو گیا تو میں نے ان کا اعتبار نہیں کیا، میں نے شیخین کی اصل کتابوں کا اور ان کے متن کا اعتبار کیا۔ وہیں رأیت اختلافاً، شیخین سے مراد وہی بخاری مسلم، وہیں رأیت اختلافاً فی نفس الحدیث،
اور اگر نفس حدیث میں یعنی متن حدیث کے اندر اگر آپ کو اختلاف مل جائے فذالک من تشعب طرق الاحادیث، یہ حدیث کے مختلف طرق کی وجہ سے، تشعب کا معنی مختلف، سمجھے، اختلاف ہے، اور اختلاف طرق کی حدیث کی وجہ سے، معنی ایک حدیث کے اللہ آپ کا بھلا کریے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنیا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر الیہ، یہ پڑھیں گے آپ بخاری میں، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنیا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر الیہ، لیکن یہاں آپ کی مشکات میں اس طریقہ پر نہیں ہے، مشکات میں دیکھو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ، مل گیا؟ یہی روایت، اس کے الگ الگ الفاظ بخاری میں آپ پڑھیں گے تو وہی تھا جو میں نے آپ کو سنایا۔ وَإِن رَأَيْتَ اخْتِلَافًا، اور اگر آپ اختلاف پائیں فی نفس الحدیث، نفس حدیث متن حدیث میں، فذلك من تشعب طرق الاحادیث، حدیث کے مختلف طرق کی وجہ سے، ولعلی، شاید کہ مطلع تو میں مطلع نہ ہو سکا ہوں علی تلک الروایت التي، اس روایت پر التي سلک الشیخ، جس کو شیخ نے ذکر کیا مصابیح میں، مجھے شاید وہ ملی نہیں۔ وقلیلا ما تجد، اور بہت کم ہی آپ پائیں گے کہ میں کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں، اقولو کہتا ہوں، اقولو کا مقولہ، ما وجدت هذه الروایت فی کتب الاصول، کتب اصول کے اندر اللہ کا بھلا کریے کہ یہ میں نے یہ حدیث پائی نہیں، یہ عبارت آئے گی آپ کے سامنے، اور وجدت خلافها فیہا، یا کتب الاصول کے اندر میں نے اس کے خلاف کو، سمجھے، یہی ائمہ اصول کی کتابیں آپ کے سامنے گزر گئی، کتب اصول ہے، ما وجدت هذه روایت فی کتب الاصول، کتب الاصول کے اندر میں نے یہ روایت پائی نہیں، اور وجدت خلافها فیہا، یا ان کے خلاف میں نے حدیث پائی، فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، جب اس قسم کی صورتحال پر آپ کو اطلاع ملے تو فَانْصُبِ الْقُصُورَ إِلَيَّ، تو کوتاہی میری طرف، کوتاہی کی نسبت میری طرف کرو کہ میرا مطالعہ کم ہے، میرا تتبع کم ہے، لِقِلَّةِ دِرَایَتِی، میری سمجھ بہت کم ہے، لِقِلَّةِ دِرَایَت کا معنی لِقِلَّةِ دِرَایَتِی، لا تنسب فانسب القصور الیہ، قصور کو میری طرف نسبت کرو، لقلت درایتی، میری سمجھ بہت کم ہے، ولا تنسب الی جناب الشیخ، محی السنہ کی طرف نسبت نہ کر، رفع اللہ قدرہ فی الدارین، دنیا اور آخرت میں اللہ اس کا درجہ اونچا کرے، حاشا للہ، پاکی اللہ کی ہے، من ذالک، اس قسم کی قصور شیخ کی طرف، من ذالک ایسی قصور کہ مصنف کی کوتاہی نہیں، وہ میری ہے، مصنف کی طرف نسبت نہ، رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو ایسی صورتحال پر مطلع ہو، نبہنا علیہ، اور ہمیں تنبیہ کر دے، وارشدنا طریق الصواب، اور درست طریقہ یہ کہ ہماری رہنمائی کرے، ولم آل جہدا فی التنقیر والتفتیش، اور میں نے یہ کہ کسی قسم کی طاقت اپنی ترک نہیں کی ہے، کسی کوشش کو میں نے ترک نہیں کیا، لم آلو، الا یالو سے، سمجھے، آلو وہ، پھر آلو وہ، پھر آلو، اور پھر لم آ گیا تو لم آلو، سمجھتا، یالو، اور آخر میں اللہ کو بھلا کریے کہ آلو نالو، آلو نالو، سمجھے، آلو، دوسرا حمزہ ساکن عامر جو میری امام قاعدے سے الف بڑا، تو آلو وہ، پھر یدو یرمی کے قاعدے سے آلو کے واف کے ضمہ کو گرا دو، ہوگا آلو، سمجھ رہی ہے کہ علم آلو جہدن فی التنقیر، کسی کوشش کو، کسی طاقت کو میں نے ترک نہیں کیا، فی التنقیر، تجسس میں اور تحقیق میں، والتفتیش، اور تفتیش میں، بقدر وسعی، اپنے وسعت و طاقتی، اپنے طاقت کے مطابق، ونقلت ذلك الاختلاف، اس قسم کے اختلاف کو میں نے نقل بھی کیا، کما وجدت، تو جیسے کہ میں نے دیکھا، وما اشار الیہ من غریب او ضعیف او غیرہما، ما کا بیان ہے، اور جو کچھ مصنف اشارہ کرتا ہے کسی حدیث کی کہ یہ غریب ہے یا ضعیف ہے یا اس کے، بیان تو وجہ غالباً، تو وجہ غرابت بھی میں نے بیان کی، وجہ ضعف بھی میں نے بیان کی، ضعیف ہے کیوں، غریب ہے تو کیوں، وما لم یشر الیہ، اور ان احادیث کی طرف مصابیح، صاحب مصابیح محی السنہ نے اشارہ نہیں کیا، مما فی الاصول، جو اصول کے اندر موجود ہے، لیکن حضرت نے ان کی طرف اشارہ، فقط خفیتہ، میں نے پیروی کی آپ کی، فی ترک ہی، اس کے ترک کرنے، انہوں نے الا فی مواضع، کچھ مقامات میں، لغرض، کسی غرض کی وجہ سے، میں مثلا بعض حدیثیں اس قسم کی تھی، لوگوں کا الزام تھا کہ یہ حدیث موضوع ہے، تو وہاں پر حضرت نے تو کچھ نہیں کہا، بیان کیا، لیکن لوگوں نے کہا موضوع، تو میں نے وجہ بیان کی ہے، وہاں دفاع کیا، پوری بات لکھی، سمجھے،
ربما تجد مواضع محملہ، اور بعض مقامات آپ ایسے دیکھیں گے ان کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ محمل معنی ہے کہ مخرجین تخریج کرنے والوں کا ذکر نہیں ہے، وظاہر کہ یہ اس جگہ پر ہوگا حیث لم اطلع علی راوی، جہاں پر حدیث کی تخریج کرنے والے راوی پر مجھے اطلاع نہیں ملے، فترکت البیاض، میں نے خالی جگہ چھوڑی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا روا ہو، اب کس نے نقل کیا کوئی پتہ نہیں، رواہ بخاری مسلم کو، لیکن رواہ ہو آگے آپ خود لکھیں گے رواہ رزین، ہاں رزین کے اندر ہے، رواہ دارمی، یہ روایت دارمی ہوتا ہے، ساری روایتیں کسی کو معلوم نہیں۔ فترکت البیان فإن أثرت علیہ، اب اگر آپ تخریج کرنے والے شخص پر آپ کو اطلاع ملے فالحق به، تو آپ کو اس حدیث کے ساتھ ٹچ کر دیں اور اس جگہ کو آپ لکھ دیں۔ احسن اللہ جزا کا، خدا تعالیٰ تیری جزا، خوبصورت تجھے جزا دے دے۔ وسمیت الکتاب، میں نے اپنی اس کتاب کو جو مصابیح پر اللہ کو بھلا کر کہ 1511 روایتوں کا اضافہ کیا، یاد ہے کہ نہیں؟ وسمیت الکتاب بمشکات المصابیح، مشکات المصابیح میں نے رکھا ہوا۔ اسأل اللہ توفیق والاعانت، اللہ ہی سے درخواست کرتا ہوں توفیق اور اللہ کی مدد اور ہدایت کی، وصیانت اور خطا اور لغزش سے حفاظت کی، و تیسیر ما اقصد ہوں، وہ کتاب جس کی میں قصد کر رہا ہوں اس کی آسانی کی اللہ سے درخواست کرتا ہوں۔ وہ ان ینفعنی، اللہ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں ان ینفعنی فی حیاتی و بعد مماتی، اللہ تعالیٰ میری زندگی میں میرے مرنے کے بعد اللہ مجھے نفع دے دے، و جمیع المسلمین والمسلمات، تمام مسلمین اور مسلمات کو اللہ اس کتاب سے نفع دے دے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العزیز الحکیم، الا باللہ العزیز الحکیم۔